پیش خدمت ہے ایک نئی خوفناک کہانی، تابوت کی شیطانی ڈائن، پہلا حصہ۔ 1000 سال پہلے روحی نامی لڑکی نے کالا جادو سیکھنا شروع کیا تھا۔ وہ پوری رات قبرستان میں بیٹھ کر چلا کاٹتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے قابو میں بہت ساری شیطانی طاقتیں آ گئی تھیں، مگر وہ شیطان کے اور زیادہ قریب جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بلی دینا شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کے بچوں کو اغوا کرواتی اور شیطان کے بت کے سامنے اس بچے کو ذبح کر دیتی۔ شیطان کے اس مندر میں اس نے انسانی بچوں کے خون کا تالاب بنایا ہوا تھا۔ وہ ان معصوم بچوں کا دل کھایا کرتی تھی۔ گاؤں والے اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ سب مل کر ایک بزرگ کے پاس گئے اور مدد کی درخواست کی۔ اس بزرگ نے گاؤں والوں کی مدد سے اس لڑکی کو ایک تابوت میں بند کر دیا اور اسے زمین کے نیچے گاڑ دیا۔ چاہے کچھ ہو جائے، اس تابوت کو کھولنا مت۔ اگر اس تابوت کو کھولا گیا تو یہ ڈائن دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اس نیک بزرگ نے سارے لوگوں سے کہا۔ سب لوگوں نے اس تابوت کے بارے میں بھول جانے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد وہ تابوت ہمیشہ بند رہا اور کسی نے اسے ڈھونڈنے اور کھولنے کی کوشش نہیں کی، اور آہستہ آہستہ سب اس کے بارے میں بھول گئے۔ وہ ڈائن آج بھی زمین کے نیچے تابوت میں بند تھی اور اس انتظار میں تھی کہ کوئی اسے ڈھونڈ کر اسے کھولے تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ اسد اور اکرم 3 دن سے ان کھنڈروں کی کھدائی میں مصروف تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کچھ ملے گا یہاں سے؟ اسد اکرم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے کافی امید ہے کہ ہمیں یہاں سے ضرور کوئی کام کی چیز ملے گی، جس کے بعد ہماری تصویریں اخباروں میں لگی ہوں گی، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اکرم بھی اس کی بات سن کر مسکرا پڑا۔ اسد اور اکرم دونوں کا تعلق محکمہ آثار قدیمہ سے تھا اور وہ مزدوروں کے ساتھ جنگل میں موجود کھنڈروں کی کھدائی کر رہے تھے۔ سر، نیچے سے کچھ ملا ہے، ان مزدوروں کے انچارج حامد نے آ کر ان سے کہا۔ ہم آ رہے ہیں، اکرم نے مختصر جواب دیا تو حامد سر ہلا کر چلا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے آخر کیا ملا ہوگا؟ یہ تو نیچے جا کر ہی دیکھتے ہیں، اکرم نے جواب دیا۔ دونوں اپنے خیمے سے باہر نکلے جہاں وہ کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور نیچے کھنڈر میں چل دیے۔ ایک جگہ انہیں بڑے بڑے بت نظر آئے جن کی شکلیں بہت عجیب تھیں۔ یہاں ہر طرف سے بدبو آ رہی تھی۔ ایک جگہ اسد کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے کوئی چیز ہے۔ اس نے مزدور سے وہاں کھدائی کا کہا تو وہاں سے کھدائی شروع ہو گئی۔ نیچے انہیں ایک تابوت نظر آنے لگا، فولاد سے بنا ہوا مضبوط تابوت۔ اسد اور اکرم دونوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس میں ضرور کوئی ممی یا کوئی خزانہ ہوگا، اسد نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، اکرم نے جواب دیا۔ اس پورے تابوت کو نکال لیا گیا تھا۔ تابوت کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا۔ اسد نے وہ تابوت مزدوروں کو خیمے میں پہنچانے کا کہا اور وہ دونوں اپنے خیمے کی طرف چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تابوت ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ تابوت میں کسی انجانی زبان میں کوئی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ اسد دنیا کی کئی زبانیں جانتا تھا اور اس نے پہچان لیا کہ یہ قدیم عبرانی زبان ہے اور وہ اسے پڑھ سکتا ہے۔ خبردار، اس تابوت کو مت کھولنا ورنہ اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اسد نے اونچی آواز میں اس عبارت کو پڑھ کر سنایا۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی قیمتی چیز اس طرح رکھی جاتی تھی تو اس کے اوپر ایسی چیزیں لکھ دی جاتی تھیں تاکہ وہ چوری نہ ہو، اکرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں اس تابوت کے اوپر جھک گئے اور اس کو کھولنے کا طریقہ ڈھونڈنے لگے۔ کافی دیر دماغ کھپانے کے بعد انہیں تابوت کھولنے کا طریقہ مل گیا۔ ان دونوں نے جیسے ہی مل کر تابوت کا اوپر والا دروازہ کھولا تو ایک دم خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ وہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ تابوت میں سے تیز روشنی نکلی اور خیمے کی چھت پھاڑتے ہوئے آسمان کی طرف چلی گئی۔ اب تابوت بالکل خالی تھا، صرف اس میں کچھ کیڑے رینگ رہے تھے۔ اسد اور اکرم بری طرح ڈر چکے تھے۔ انہوں نے تمام مزدوروں کو چھٹی دے دی اور خود بھی گھر کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر پہلے جو آسمان بالکل صاف تھا اب وہاں کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تیز بارش شروع ہو گئی اور ساتھ میں طوفانی ہوا بھی چلنے لگی۔ آسمانی بجلی بھی خنجر کی طرح بار بار آسمان پر ظاہر ہو رہی تھی۔ اسد اور اکرم کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس تابوت کے کھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس تابوت کو ان مزدوروں نے دوبارہ انہی کھنڈروں میں رکھ دیا تھا۔ اسد اور اکرم نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے
کیا قیامت آنے والی ہے، اور انہوں نے ایک ڈائن کو آزاد کر دیا تھا، ایک خونی ڈائن جو صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانی خون کی ندیاں چلا سکتی تھی، ہڈیوں کے مینار بنا سکتی تھی۔ روحی اس وقت ایک غار میں موجود تھی۔ اس نے اپنا ٹھکانہ اس غار کو چنا تھا کیونکہ یہ عام انسانوں کی پہنچ سے دور تھا اور وہاں آج تک کوئی انسان داخل نہیں ہوا تھا۔ روحی خوش تھی کیونکہ اسے 1000 سال کی قید کے بعد آزادی ملی تھی۔ اس کی شیطانی طاقتوں میں کافی کمی آ چکی تھی۔ اب وہ دوبارہ اپنی پرانی طاقتیں بحال کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے بہت کام کرنا تھا۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اسے پھر سے معصوم لوگوں کا خون بہانا تھا، مگر اس کی طاقتیں بہت محدود تھیں اور وہ کسی صورت بھی اس جنگل سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اسے صرف جنگل میں رہتے ہی اپنے شکار کو ڈھونڈنا تھا اور جنگل میں سے لوگوں کے گزرنے کا انتظار کرنا تھا، اور وہ یہی کرنے والی تھی۔ وہ 1000 سال سے بھوکی تھی اور وہ اپنی بھوک بھی مٹانا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی اگلے 5 دن کے لیے بند تھی۔ سرمد، حفیظ، ساحل اور فجر اس وقت ثانیہ کے گھر پر موجود تھے۔ ہمیں صبح جلدی نکلنا ہوگا، کم از کم 16 گھنٹے لگ جائیں گے ہمیں وہاں پہنچنے میں، سرمد بولا۔ یار 16 گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں جلد سے جلد پہنچنا چاہیے، ساحل بولا۔ ہم نے جہاز میں بیٹھ کر نہیں جانا، گاڑی میں تو اتنی دیر لگ ہی جاتی ہے، میں جا چکی ہوں ایک دفعہ، ثانیہ نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور یونیورسٹی کی چھٹیوں میں سرمد کے گاؤں میں گھومنے کا پلان بنا رہے تھے۔ سرمد ایک غریب مگر ذہین لڑکا تھا۔ اس کی ماں گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی۔ سرمد تو پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی ماں کی ضد کی وجہ سے یونیورسٹی میں پڑھنے آیا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا باپ اس کے بچپن میں ہی مر گیا تھا اور اس کی ماں نے ہی اسے محنت کر کے پالا تھا۔ ان چھٹیوں میں یہ سب دوست سرمد کے گاؤں جانا چاہتے تھے اور اسی کی پلاننگ جاری تھی۔ ایک شارٹ کٹ ہے، اگر ہم وہاں سے جائیں تو ہمارے 3 سے 4 گھنٹے بچ سکتے ہیں، مگر وہ راستہ جنگل میں سے جاتا ہے، سرمد نے کہا۔ چلو شکر ہے، مجھے ویسے بھی سفر کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اور جہاں تک جنگل کی بات ہے مجھے جنگل بہت اچھا لگتا ہے، ساحل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تم تو ہو ہی جنگلی، فجر نے کہا اور سب ہنسنے لگے۔ تو ڈن ہو گیا، ہم صبح 7 بجے نکلیں گے اور اس شارٹ کٹ سے جائیں گے، ثانیہ نے کہا۔ ڈن، سب نے کہا اور سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح ٹھیک 7 بجے وہ سب گاڑی میں روانہ ہو چکے تھے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ساحل براجمان تھا، سائیڈ والی سیٹ پر سرمد تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر فجر اور ثانیہ کے ساتھ حفیظ بیٹھا تھا۔ گاڑی میں فل والیوم کے ساتھ گانے لگے ہوئے تھے اور وہ سب سنگر کی آواز کے ساتھ ساتھ خود بھی اونچا اونچا وہی گانا گنگنا رہے تھے۔ یار ینگ دیسی کا کوئی گانا لگاؤ، حفیظ نے کہا۔ وہ بھی کوئی سنگر ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سبزی بیچنے آیا ہو۔ آلو لے لو، مٹر لے لو، گوبھی لے لو، ساحل نے ینگ دیسی کی آواز کی نقل کرتے ہوئے تیز تیز کہا۔ سب اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ اب انہیں 6 گھنٹے ہو گئے تھے اور اب ڈرائیونگ سیٹ پر حفیظ جبکہ پیچھے ساحل تھا۔ ان کے درمیان نوک جھوک اب بھی جاری تھی اور وہ سب بات بات پر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہوٹل پر گاڑی روکی اور وہاں سے کھانا وغیرہ کھایا اور تھوڑی دیر ریسٹ کیا۔ اب وہ جنگل میں داخل ہونے والے تھے اور ڈرائیونگ سیٹ پر پھر سے ساحل آ گیا تھا۔ سرمد کو ویسے بھی ڈرائیونگ نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ کافی خوفناک جنگل ہے، پہلے کبھی یہاں سے گزر ہوا ہے؟ ساحل نے سرمد سے پوچھا۔ ہاں، جب کبھی مجھے گھر جلدی پہنچنا ہوتا ہے تو میں یہیں سے جاتا ہوں، ویسے میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ یہاں سے نہ گزروں، سرمد نے کہا۔ ساحل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پیچھے والی سیٹ پر فجر، ثانیہ اور حفیظ سو رہے تھے۔ ساحل کو بھی نیند آ رہی تھی، مگر اسے مجبوری تھی کہ وہ جاگتا رہے۔ ویسے بھی وہ جلد سے جلد اس جنگل سے نکلنا چاہتا تھا۔ یار کتنی دیر کا راستہ ہے جنگل میں سے؟ ساحل نے سرمد سے پوچھا۔ یہی کوئی 1 گھنٹے کا، سرمد نے جواب دیا۔ اب جنگل میں کافی اندھیرا ہو گیا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کر لی گئی تھیں۔ ساحل تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی کو چلا رہا تھا کہ اچانک ایک تیز چیخ کی آواز جنگل میں گونجی۔ آواز کسی عورت کی تھی
اور اتنی دردناک تھی جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ ساحل نے گاڑی روک دی۔ سارے لوگ اس چیخ کو سن کر جاگ گئے تھے۔ اس بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ آواز کس طرف سے آئی ہے۔ لگتا ہے کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، حفیظ نے کہا۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، سرمد نے کہا۔ تم لوگ یہیں بیٹھو، ہم دونوں دیکھتے ہیں، حفیظ نے کہا اور سرمد کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم لوگ مت جاؤ، فجر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم ڈرو مت، ہم ابھی آتے ہیں۔ ساحل تم دونوں کے ساتھ ہے نا، سرمد نے کہا اور وہ دونوں اندازے سے چیخ والی جگہ کی طرف چل پڑے۔ سرمد اور حفیظ صرف اندازے کے مطابق ہی چل رہے تھے۔ حفیظ کے پاس پستول بھی تھا جو وہ ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گئے تھے مگر ان کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سرمد اور حفیظ دونوں مضبوط اعصاب کے مالک تھے مگر اس منظر کو دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی تھی۔ انہیں اپنی سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک درخت پر 5 لاشیں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں اور وہ لاشیں بالکل ان کے جیسی ہی تھیں۔ ان کے چہرے، کپڑے اور جسم بالکل ان 5 جیسا ہی تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دونوں گاڑی کی طرف بھاگے۔ ایک دفعہ میں ایسے ہی جنگل میں سے گزر رہا تھا تو میرے سامنے شیر آ گیا۔ شیر نے مجھے دیکھا، میں نے شیر کو دیکھا۔ ساحل نے گاڑی میں اپنی ہی کہانی شروع کی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فجر نے پوچھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ میں بھاگ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی معصوم جانور میرے ہاتھوں مر جائے، ساحل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں جی بھائی صاحب، ٹارزن جو تھے پچھلے جنم میں، ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ فجر بھی ہنس دی۔ اچانک ایک طرف سے سرمد بھاگتا ہوا آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ہائے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اور حفیظ کہاں ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ وہ حفیظ میرے ساتھ ہی تھا، پتہ نہیں وہ کہاں رہ گیا۔ وہ تو میرے ساتھ ہی تھا، بالکل ساتھ ہی آ رہا تھا۔ سرمد سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فجر پانی دو، ساحل نے فجر سے کہا تو فجر نے پانی کی بوتل سرمد کی طرف بڑھا دی۔ لو پانی پیو اور آرام سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، ساحل نے کہا تو سرمد نے پانی کی بوتل منہ سے لگا لی اور پانی پیا۔ ہاں اب آرام سے بتاؤ، ساحل نے سرمد کو کہا۔ فجر اور ثانیہ بھی سننے کے لیے بے چین تھیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ سرمد اتنا گھبرایا ہوا ہے اور حفیظ بھی غائب ہے۔ ہم نے ایک درخت پر 5 لاشیں دیکھیں، وہ بالکل ہم 5 جیسی تھیں، سرمد نے کہا۔ ہمارے جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ پیچھے سے ثانیہ بولی۔ میں نے جو دیکھا وہی بتا رہا ہوں، سرمد نے کہا۔ اور حفیظ کہاں ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا، ہم لاشوں کو دیکھ کر ڈر گئے اور واپس بھاگے، وہ بھی میرے ساتھ ہی آ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں پیچھے رہ گیا، سرمد نے جواب دیا۔ سرمد کافی ڈرا ہوا تھا۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں، ساحل نے کہا اور گاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ نہیں، ہم دونوں جاتے ہیں، باہر خطرہ ہے، سرمد نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں گاڑی کو لاک کر لو اور جب تک ہم نہ آئیں تم دونوں میں سے کوئی گاڑی سے باہر نہیں آئے گا، ساحل نے کہا اور وہ دونوں ایک طرف چل دیے۔ فجر اور ثانیہ دونوں ڈری ہوئی تھیں۔ انہوں نے گاڑی کو لاک کر لیا۔ فجر بہت زیادہ حساس لڑکی تھی، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ وہ منہ میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ سرمد اور ساحل دونوں ایک ساتھ حفیظ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سرمد ساحل کو لے کر اس درخت کے پاس آ گیا تھا جہاں اس نے لاشیں دیکھی تھیں، مگر اب یہاں کچھ نہیں تھا۔ میرا یقین کرو یار، یہیں لاشیں لٹکی ہوئی تھیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں، سرمد نے کہا۔ اگر لاشیں ہوتیں تو اب بھی یہیں ہونی تھیں، تمہاری آنکھوں کو ضرور کوئی دھوکہ ہوا ہے، صرف وہم تھا اور کچھ نہیں ہے، ساحل نے کہا۔ سرمد ساحل کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوا تھا مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ لگتا ہے حفیظ ہمیں جان بوجھ کر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، ساحل نے کہا۔ حفیظ یار، جہاں بھی ہو جلدی باہر آؤ یار، دیکھو نا ہم لیٹ ہو رہے ہیں، بس کرو، مذاق اتنی دیر کا ہی ہوتا ہے، ساحل اونچے اونچے کہہ رہا تھا مگر ان باتوں کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ساحل کے ہاتھ میں ہائی پاور ٹارچ تھی اور اس کی کافی روشنی تھی۔ ساحل کو ٹارچ کی روشنی میں ایک گھڑی نظر آئی۔ سرمد دیکھو، یہ تو حفیظ کی گھڑی ہے جو تم نے اس کو اس کی برتھ ڈے پر دی تھی، ساحل نے گھڑی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔
ہاں ہاں بالکل یہ وہی گھڑی ہے، ضرور حفیظ بھی یہیں کہیں ہوگا۔ اب وہ دونوں اونچی اونچی آواز میں اسے اس کا نام لے لے کر بلا رہے تھے۔ ساحل کو ٹارچ کی روشنی میں خون کی بوندیں نظر آئیں جو کہ ایک لائن میں ایک طرف کو جا رہی تھیں۔ سرمد یہ دیکھو خون، ساحل نے سرمد کو کہا۔ وہ دونوں اس خون کے پیچھے پیچھے جانے لگے، مگر اگلا منظر دیکھ کر ان دونوں کا دل دھک سے رک گیا۔ ان کا جسم خوف کی شدت کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ حفیظ سرمد کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ وہ زور لگا رہا تھا مگر کسی طور بھی خود کو آزاد نہیں کروا پایا۔ سرمد شاید کافی آگے چلا گیا تھا۔ حفیظ نے سرمد کو آواز دینے کی کوشش کی مگر آواز اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ حفیظ بہت ہی عجیب صورتحال کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنے پاؤں کو جھاڑیوں میں سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کو اچانک ایسا لگا جیسے اس کے ارد گرد دھواں سا پھیل رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ اسے دھوئیں میں دور ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ کون ہے وہاں؟ حفیظ چلایا۔ اب وہ آسانی سے بول پا رہا تھا۔ اس کی آواز کا کوئی جواب نہیں آیا مگر سایہ اب بھی وہاں موجود تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں وہاں کون ہے؟ حفیظ پھر چلایا۔ حفیظ بہت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اچانک اس سائے نے حفیظ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہیں رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں نا وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا، حفیظ چیخ رہا تھا۔ اچانک حفیظ کا سر چکرانے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ حفیظ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا اور وہ سایہ اب بھی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساحل اور سرمد دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خوفناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ان کے دوست حفیظ کی لاش ایک درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی اور ایک عورت اس کے پاس کھڑی تھی اور ایک خنجر سے حفیظ کے جسم کو چیر رہی تھی۔ اس عورت نے حفیظ کے کھلے ہوئے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکالا اور کھانے لگی۔ اس عورت کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ دونوں واپس بھاگے۔ اب ان کا دوست حفیظ ان میں نہیں رہا تھا۔ وہ اس کا جتنا بھی افسوس کرتے کم ہوتا، مگر اس وقت ان کو اپنی اور دوسروں کی جان بچانی تھی، اس لیے وہ بھاگ کر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی فوراً چلا لی۔ فجر اور ثانیہ بار بار پوچھ رہی تھیں کہ کیا ہوا ہے اور حفیظ کہاں ہے، مگر وہ دونوں خاموش تھے۔ تم لوگ آخر جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہاں ہے حفیظ؟ ثانیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ حفیظ اب ہم میں نہیں رہا، ساحل نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ثانیہ نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب کہ جنگل میں ایک ڈائن ہے جس نے حفیظ کو مار دیا ہے اور اب ہمیں بھی مارنے کی کوشش کر رہی ہے، اس دفعہ سرمد نے جواب دیا۔ اچھا اب تم لوگ کچھ بھی بکواس کرو گے اور ہم مان جائیں گی، ثانیہ چلا رہی تھی، مگر فجر بالکل خاموش سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو، سرمد باقاعدہ رو پڑا تھا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ثانیہ نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر فجر نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ یار تم لوگ تھوڑے حوصلے سے کام لو، اس وقت ہمیں اپنے حواس کو بحال رکھنا ہوگا اور جلد سے جلد اس جنگل سے نکلنا ہوگا، ساحل نے کہا۔ چلو اب رونا بند کرو، رونے سے کچھ نہیں ملے گا، ساحل نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ سرمد تو چپ کر گیا تھا مگر فجر اور ثانیہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئی تھیں اور چپ نہیں کر رہی تھیں۔ ساحل تیز رفتاری سے گاڑی کو چلا رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح جلد سے جلد یہاں سے نکل جائے۔ اچانک ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ساحل نے بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کیا مصیبت ہے، اسے بھی ابھی بند ہونا تھا، ساحل نے کہا۔ میں باہر جا کر چیک کرتا ہوں، تم لوگ یہیں رکو، ساحل نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ باہر جاتا ہوں، سرمد نے کہا اور وہ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ ساحل گاڑی کو چیک کرنے لگا مگر گاڑی بالکل ٹھیک تھی۔ گاڑی تو بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی، ساحل نے کہا۔ ایک دفعہ پھر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ساحل نے کہا اور وہ دونوں پھر گاڑی میں بیٹھ گئے مگر بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک چھناکے کی آواز آئی اور گاڑی کی ونڈ سکرین خون سے بھر گئی۔ ان سب نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ ایک دم سامنے سڑک پر اوپر سے حفیظ کی لاش گری۔ وہ سب بہت گھبرا گئے تھے۔ ساحل بار بار گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔
فجر اور ثانیہ دونوں اونچی اونچی آوازوں میں رو رہی تھیں۔ اچانک ان کے ارد گرد دھواں سا ہونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں دھواں بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ دھوئیں میں انہیں سامنے ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسد اور اکرم دونوں ایک ساتھ اکرم کے گھر میں موجود تھے۔ دونوں پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نے انجانے میں کسی شیطانی طاقت کو آزاد کر دیا ہے، اکرم بولا۔ مجھے بھی اس بات کا احساس ہے۔ یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے اور ہمیں ہی اس غلطی کو ٹھیک کرنا ہے، اسد بے چینی سے بولا۔ ہمیں ضرور ڈاکٹر خاور سے ملنا چاہیے۔ اگر پورے پاکستان میں شیطانی طاقتوں کو جاننے والا کوئی ہے تو وہ ڈاکٹر خاور ہی ہے، اکرم نے جواب دیا۔ ہاں، ہمیں جلد سے جلد ڈاکٹر خاور سے ملنا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اسد نے جواب دیا۔ اکرم نے ڈاکٹر خاور سے فون پر بات کی اور اپنے آنے کے متعلق بتایا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دونوں ڈاکٹر خاور کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اکرم نے ڈاکٹر خاور کو سارا واقعہ بتایا۔ یہ سب کہیں پہاڑی والے جنگل میں تو نہیں ہوا؟ ڈاکٹر خاور نے استفسار کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ سب وہیں ہوا ہے، وہاں ہی کھدائی کا کام ہو رہا تھا، اکرم نے جواب دیا۔ تو ضرور وہ روحی ہی ہوگی جسے تم لوگوں نے نادانی میں آزاد کر دیا ہے، ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا۔ کون روحی؟ اسد نے حیرانی سے پوچھا۔ روحی ایک لڑکی تھی جو کالا جادو کرتی تھی۔ اس نے شیطانی طاقتوں کے حصول کے لیے بہت سے بے گناہوں کا خون بہایا تھا۔ وہ ایک ڈائن بن گئی تھی، مگر جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو خدا ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھیجتا ہے۔ سارے گاؤں والے اس وقت کے ایک بابرکت بزرگ کے پاس گئے اور مدد کی درخواست کی، اور بزرگ نے اس ڈائن کو تابوت میں بند کر کے زمین میں دفن کر دیا تھا، مگر تم لوگوں کی وجہ سے وہ پھر آزاد ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ اکرم اور اسد دونوں ڈاکٹر کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ ہم اپنی غلطی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کسی طرح بھی آپ ہماری مدد کریں، اکرم نے کہا۔ وہ بہت طاقتور ہے، میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اسد اور اکرم کے چہروں پر مایوسی پھیل گئی۔ سب لوگ گاڑی سے نکلو اور بھاگو، ساحل نے کہا۔ سب لوگوں نے گاڑی کے دروازے کھولے اور ایک طرف کو بھاگ گئے۔ جنگل میں وہ بنا سوچے سمجھے ایک طرف کو بھاگے جا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، بس وہ اس ڈائن سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب تک جنگل میں روحی ہے وہ جنگل سے باہر نہیں جا سکتے تھے، اور ان پر موت بھی لازم تھی۔ انہیں مرنا تھا اور ضرور مرنا تھا۔